اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے توبہ کے متعلق۔ پلیز لازمی اینڈ تک سنیے گا، اور میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ بھی کر لیجیے گا، شکریہ۔ توبہ کی تعریف۔ جب بندے کو اس بات کی معرفت حاصل ہو جائے کہ گناہ کا نقصان بہت بڑا ہے، گناہ بندے اور اس کے محبوب کے درمیان رکاوٹ ہے، تو وہ اس گناہ کے ارتکاب پر ندامت اختیار کرتا ہے اور اس بات کا قصد و ارادہ کرتا ہے کہ میں گناہ کو چھوڑ دوں گا، آئندہ نہ کروں گا، اور جو پہلے کیے ان کی وجہ سے میرے اعمال میں جو کمی واقع ہوئی اسے پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو بندے کی اس مجموعی کیفیت کو توبہ کہتے ہیں۔ علم، ندامت اور ارادے، ان تینوں کے مجموعے کا نام توبہ ہے، لیکن بعض اوقات ان تینوں میں سے ہر ایک پر بھی توبہ کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان: اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہادی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، توبہ صدقہ ہے۔ توبہ صدقہ جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو، اس کی زندگی طاعتوں اور عبادتوں سے معمور ہو جائے اور گناہوں سے مجتنب یعنی بچتا رہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے اصحاب نے فرمایا کہ توبہ نصوح وہ ہے کہ توبہ کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے، جیسا کہ نکلا ہوا دودھ بھی تن میں واپس نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ توبہ کرنے والا رب تعالیٰ کو پسند ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک اللہ عز و جل توبہ کرنے والے آزمائش میں مبتلا مومن بندے کو پسند فرماتا ہے۔ توبہ کا حکم۔ ہر مسلمان پر ہر حال میں ہر گناہ سے فوراً توبہ کرنا واجب ہے، یعنی گناہ کی معرفت ہونے کے بعد اس پر ندامت اختیار کرنا اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا، اور گزرے گناہوں پر ندامت و شرمندگی اور افسوس کرنا بھی واجب ہے۔ اور واجب توبہ اجماع امت ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے کا طریقہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، سچی توبہ اللہ عز و جل نے وہ نفیس شے بنائی ہے کہ ہر گناہ کے ازالے کو کافی و وافی ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ سچی توبہ کے بعد باقی رہے، یہاں تک کہ شرک و کفر۔ سچی توبہ کی یہ معنی ہے کہ گناہ پر اس لیے کہ وہ اس کے رب عز و جل کی نافرمانی تھی، نادم و پریشان ہو کے فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہ جانے کا سچے دل سے پورا عزم کرے۔ جو چارکار اس کی تلافی کا اپنے ہاتھ میں ہو بجا لائے، مثلاً نماز روزے کی ترک یا غصب، ناجائز قبضہ، سرقہ، چوری، رشوت، ربا، سود سے توبہ کی تو صرف آئندہ کے لیے ان جرائم کا چھوڑ دینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضرور ہے کہ جو نماز روزے ناغہ کیے ان کی قضا کرے، جو مال جس سے چھینا، چرایا، رشوت، سود میں لیا انہیں اور وہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں کو واپس کر دے یا معاف کرائے، پتہ نہ چلے تو اب اتنا مال تصدق یعنی صدقہ کر دے، اور دل میں یہ نیت رکھے کہ وہ لوگ جب ملے تو تصدق پر راضی نہ ہوئے، اپنے پاس سے انہیں پھیر دوں گا۔ توبہ استغفار وہ مجاہد کے سبب روح پرواز کر گئی۔ واقعہ ہے،
ایک دن حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے کے لیے ممبر پر تشریف لائے اور انہیں عذاب الہی سے ڈرانے اور گناہوں پر ڈانٹنے لگے۔ قریب تھا کہ لوگ شدت اضطراب سے تڑپ تڑپ کر مر جاتے۔ اس محفل میں ایک گنہگار نوجوان بھی موجود تھا جو اپنے گناہوں کی وجہ سے قبر میں اترنے کے متعلق کافی پریشان تھا۔ جب وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتماع سے واپس گیا تو یوں لگتا تھا کہ جیسے بیان اس کے دل پر بہت زیادہ اثر انداز ہو چکا ہے۔ وہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے میری ماں، آپ چاہتی تھی کہ میں شیطانی لہو لعاب اور خدا رحمان عز و جل کی نافرمانی چھوڑ دوں، لہٰذا آج سے میں اسے ترک کرتا ہوں۔ اور اس نے اپنی ماں کو یہ بھی بتایا کہ میں حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمۃ اللہ غفار کے اجتماع پاک میں حاضر ہوا اور وہ اپنے گناہوں پر بہت نادم ہوا۔ چنانچہ ماں نے کہا، اے میرے بیٹے، تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے تجھے بڑے اچھے انداز سے اپنی بارگاہ کی طرف لوٹایا اور گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرمائی، اور مجھے قوی امید ہے کہ اللہ عز و جل میرے تجھ پر رونے کے سبب تجھ پر ضرور رحم فرمائے گا اور تجھے قبول فرما کر تجھ پر احسان فرمائے گا۔ پھر اس نے پوچھا، اے بیٹے، نصیحت بھرا بیان سنتے وقت تیرا کیا حال تھا؟ تو اس نے جواب میں چند اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے توبہ کے لیے اپنا دامن پھیلا دیا ہے اور اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے مطیع و فرما بردار بن گیا ہوں۔ جب بیان کرنے والے نے میری دل کو اطاعت و خداوندی کی طرف بلایا تو میرے دل کی تمام قفل یعنی تالے کھول گئے۔ اے میری ماں، کیا میرا مالک و مولا عز و جل میری گناہ بھری زندگی کے باوجود مجھے قبول فرما لے گا؟ ہائے افسوس، اگر میرا مالک مجھے ناکام و نامراد واپس لوٹا دے یا اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے سے روک دے تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ پھر وہ نوجوان دن کو روزے رکھتا اور راتوں کو قیام کرتا، یہاں تک کہ اس کا جسم لاغر کمزور ہو گیا، گوشت جھڑ گئے، ہڈیاں خشک ہو گئیں اور رنگ زرد ہو گیا۔ ایک دن اس کی ماں اس کے لیے پیالے میں ستو لے کر آئی اور اصرار کرتے ہوئے کہنے لگی، میں تجھے اللہ عز و جل کی قسم دے کر کہتی ہوں کہ یہ پی لو، تمہارا جسم بہت مشقت اٹھا چکا ہے۔ چنانچہ ماں کی بات مانتے ہوئے جب اس نے پیالہ ہاتھ میں لیا تو بے چینی و پریشانی سے رونے لگا اور اللہ عز و جل کی اس فرمان کو یاد کرنے لگا۔ ترجمہ کنز ایمان، بامشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی۔ پھر اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا اور زمین پر گر گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ توبہ میں تاخیر کے 7 وجوہات اور ان کا حل۔ نمبر 1، گناہوں کے انجام سے غافل رہنا۔ اس کا حل یہ ہے کہ بندہ اپنا یوں ذہن بنائے کہ محض ایک ڈاکٹر کی بات پر اعتبار کر کے آئندہ نقصان سے بچنے کے لیے کئی اشیاء کو ان کے تمام تر لذت کے باوجود چھوڑ دیتا ہوں۔ تو کیا یہ نادانی نہیں ہے کہ میں نے ایک بندے کے ڈرانے پر لذتوں کو چھوڑ دیا، لیکن تمام کائنات کے خالق عز و جل کے وعدہ عذاب کو سچا جانتے ہوئے اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو ترک نہیں کرتا۔ نمبر 2، دل پر گناہوں کی لذت کا غلبہ ہونا۔ اس کا حل یہ ہے کہ بندہ اس طرح سوچ و وچار کرے کہ جب میں زندگی کے مختصر ایام میں ان لذتوں کو نہیں چھوڑ سکتا تو مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لذتوں یعنی جنت کی نعمتوں سے محرومی کیسے گوارا کروں گا؟ جب میں صبر کی آزمائش برداشت نہیں کر سکتا تو نار جہنم کی تکلیف کس طرح برداشت کروں گا؟ نمبر 3، طویل عرصہ زندگی رہنے کی امید ہونا۔ اس کا حل یہ ہے کہ بندہ اس طرح غور کرے کہ جب موت کا آنا یقینی ہے اور مجھے اپنی موت کے آنے کا وقت بھی معلوم نہیں تو توبہ جیسی سعادت کو کل پر موقوف کرنا نادانی نہیں تو اور کیا ہے۔
جس گناہ کو چھوڑنے پر آج میرا نفس تیار نہیں ہو رہا، کل اس کی عادت پختہ ہو جانے پر میں اس سے اپنے دامن کس طرح بچاؤں گا؟ اور اس بات کی بھی کیا ضمانت ہے کہ میں بڑھاپے میں پہنچ پاؤں گا یا نوکری سے ریٹائر ہونے تک بھی زندہ رہوں گا؟ نمبر 4، رحمت الہی کے بارے میں دھوکہ کا شکار ہونا۔ اللہ عز و جل بڑا غفور الرحیم ہے، ہمیں اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہے، وہ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ اس کا حل یہ ہے کہ بندہ اس بات پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ کے رحیم و کریم ہونے میں کسی مسلمان کو شک و شبہ نہیں ہو سکتا، لیکن جس طرح یہ دونوں اس کی صفات ہیں، اسی طرح قہار اور جبار ہونا بھی رب عز و جل کی صفات ہے۔ اور یہ بات بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان جہنم میں بھی جائیں گے۔ تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ مسلمان تو غضب الہی عز و جل کا شکار ہوں اور جہنم میں جائیں، لیکن مجھ پر رحمت الہی کا چھما چھم برسات ہو اور مجھے داخل جنت کیا جائے۔ نمبر 5، بعد توبہ استقامت نہ ملنے کا خوف ہونا۔ اس کا حل یہ کہ یہ سراسر شیطانی وسوسہ ہے کہ کیونکہ آپ کو کیا معلوم کہ توبہ کرنے کے بعد آپ زندہ رہیں گے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ توبہ کرتے ہی موت آ جائے اور گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ وقت توبہ آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ ہونا ضروری ہے۔ گناہوں سے بچنے پر استقامت دینے والی ذات رب العالمین کی ہے۔ اگر ارتکاب گناہ سے محفوظ رہنے نہ بھی نصیب ہوا تو بھی کم از کم گزشتہ گناہوں سے تو جان چھوٹ جائے گی، اور سابقہ گناہوں کا معاف ہو جانا معمولی بات نہیں۔ اگر بعد توبہ گناہ ہو بھی جائے تو دوبارہ پرخلوص توبہ کر لینی چاہیے، کہ ہو سکتا ہے کہ یہی آخری توبہ ہو اور اسی پر دنیا سے جانا نصیب ہو۔ نمبر 6، کثرت گناہ کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہو جانا۔ اس کا حل یہ کہ اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ رحمت خداوندی کس طرح اپنی امیدوار کو آغوش میں لیتی ہے کہ اس کا اندازہ اس روایت سے لگایا جا سکتا ہے کہ مکی مدنی سرکار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے جتنا کہ ایک ماں اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے۔ نمبر 7، توبہ کرنے میں شرم و جھجک محسوس کرنا۔ توبہ کرنے کے بعد جب میرا انداز زندگی تبدیل ہوگا، مثلاً پہلے میں نمازیں قضا کر دیا کرتی تھی یا کرتا تھا، مگر بعد میں توبہ 5 وقت نماز مسجد کا رخ کرتے دکھائی دینا، پہلے میں جھوٹ تھا، بعد توبہ میرے چہرے پر، پہلے میں شیو کرتا تھا، بعد میں میرے چہرے پر سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ داڑھی شریف سجی ہوئی نظر آئی تو لوگ مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھیں گے اور مجھے شرم محسوس ہوگی۔ یاد رکھیے یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے۔ ذرا سوچیے تو صحیح کہ آج ان لوگوں کی پرواہ کرتے ہوئے اگر آپ نیکی کے راستے پر چلنے سے کتراتے رہیں اور سنتوں سے منہ موڑتے رہیں، لیکن کل جب بروز قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اپنا نامہ اعمال پڑھ کر سنانا پڑے گا، اور اگر اس میں گناہ ہی گناہ ہوئے تو کس قدر شرم آئے گی۔ لہٰذا آخرت میں شرمندہ ہونے سے بچنے کے لیے دنیا کی عارضی شرم و جھجک کو بلائے طاق رکھتے ہوئے فوراً توبہ کی سعادت حاصل کر لینی چاہیے۔ اے میرے مولا، مجھے سچی توبہ کرنے کی توفیق دے، جو عبادت ادا ہونے سے رہ گئی انہیں ادا کرنے کی ہمت دے دے۔